پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. خوکر صاحب, میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں اب ریڈ لائنز کی بات نہیں کرنی چاہیے, اب صرف گرین لائنز کی بات کرنی چاہیے. تمام ریڈ لائنز جو ہے وہ گرین لائنز میں تبدیل ہوگی. تو آرمی کی اس تمام معاملے میں کوئی ریڈ لائنز رہ گئی ہیں یا دیز آر لائنز ڈرون آن سینڈ؟ دیکھیے, اصولاً تو طلعت سول اور ملٹری میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ملٹری شوڈ فالو دا سویلین. مگر ہمارے یہاں یہ ہمیشہ یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ بھئی ابھی جیسے نجم الدین نے بھی کہا کہ دے ڈومینیٹ دی سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی. اب سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب پہ میرا خیال ہے زیادہ وزن نہیں ڈالنا چاہیے. اٹ وڈ بی موسٹ انفیئر, کیونکہ دو دن کی میٹنگ ہے, کوریڈور میں جو میٹنگ ہوں گی بھی. مگر سوال یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا, لے کے کیا فنڈامنٹل سوال یہ واٹ ول بی ہز مینڈیٹ. وہ سوال یہ ہوگا کہ جی وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ کا افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے سلسلے میں آپ کے کیا ارادے ہیں. تو ہمارا کیا ارادہ ہے ویسے آپ کی سمجھ میں کیا ہے ہمارا کیا ارادہ, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بلین ڈالر کویسچن ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. کیونکہ ہم تو نارملی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان ہے جی, اور وہاں اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. نا اب یہ کہ ایک یوفیمزم سا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے, یہ اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ یہ سوال ان کو پوچھا جائے گا. جیسے میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ اس میٹنگ میں زرداری صاحب ول بی دی ولن. ٹھیک, کہ ایسے جیسے طارق نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلمز ہوئی ہیں, اب آپ کے ارادے کیا ہیں. کیونکہ اب تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹروپ وڈرال ہو, خاص کر کے کامبیٹ. باقی وہ جو ہم کتنی دیر وہاں رہیں گے نہیں, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا تعلق نہیں ہے. ہمارا ان سے معاہدہ ہو گیا ہے, ہم رہیں گے 10 سال رہے, 20 سال رہے, 100 سال رہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا کیا رول ہے؟ آپ یہ جو آپ کے ہاں جو فاٹا وغیرہ میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی آپ صفائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ افغانی گروپ سے آپ ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نیٹو, اب دیکھیے 50 ملک تو ہیں, یہ تو شروع میں بھی ہمیں پتا تھا, جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا اس وقت بھی ہمیں پتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جواب ریلی ہمیں دینے پڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے جواب صحیح ہوں تو پھر وہ کہیں گے جی یہ چوئنگم اور یہ چاکلیٹ ہم آپ کو بھجوا دیں گے. جواب اگر ہمارے پاس ہوئے تو. ہاں شیخ صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں, جب پاکستان کے اندر اچھے تجزیہ نگاروں اور دانشوروں اور فارن پالیسی کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے پاس بھی معلومات پر مبنی جواب نہیں ہیں ان سوالوں کے, تو دنیا کو ہم کیا بتائیں گے؟ یہ ان سوالوں کے جواب ہم تلاش کیوں نہیں کر پا رہے ڈومیسٹکلی؟ آرمی کیا از اٹ ہیجنگ اٹس بیٹس؟ کیا وہ ایک پیرلل پالیسی چلا رہی ہے امریکیوں کے ساتھ؟ کیونکہ ٹیبل پر کچھ نہیں ہے آرمی کی طرف سے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر. وہ کھیل ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. پیرلل نہیں چلتا. دیکھیے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیے طلعت, اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں استحکام ہو, امن ہو, اور وہاں پہ فورن پریزنس نہ رہے یا کم از کم رہے, تو ریکنسیلیشن کو آگے بڑھانا ضروری ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان اب 1992 والا افغانستان نہیں ہے. اب آپ پنشیر میں جائیں گے تو پنشیر میں آپ کو چلنے میں دقت ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اتنی ٹینکس اور آرٹلری کھڑی ہے. اگر یہاں پہ استحکام نہیں ہوتا, اگر مفاہمت نہیں ہوتی, اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی, تو جو خانہ جنگی ہوگی اس خانہ جنگی سے آپ 1992 بھول جائیں گے, اور اس کے کانسیکوینسز آپ پہ جو پڑیں گے اس سے اس کا اثر آپ پہ ضرور پڑے گا. اب یہ نہیں ہے سوال کہ یہ فیصلے فوج کرے گی یا سیاسی جماعتیں کریں گی, ان دونوں کو مل کے کرنے ہیں, کیونکہ اب پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ اب بہت سٹیک پہ ہے. ہماری اپنی سروائیول, میرے حساب سے, میں ڈرامیٹک ہونا نہیں چاہ رہا, لیکن ہماری اپنی سروائیول ایک سٹیک پہ ہے. افغانستان نے پچھلے 30 سال میں جو ہمارا حشر بنایا ہے وہ کچھ نہیں ہے بائی کمپیریزن ٹو واٹ کین ہیپن اگر اس پہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا. کیونکہ افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, جو کرزائی صاحب کی مشکلاتیں ہیں, جو ڈویژنز ہو گئی ہیں, جو ایتھنک ڈویژنز ہو گئی ہیں, جو 352,000
لوگوں کی فوج وہاں پہ پیدا کر دی گئی ہے. یہ سب فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. شیخ صاحب یہ تو ہوا نا کہ کیا ہونا چاہیے, دیکھیں یہ تو ہوا نا کیا ہونا چاہیے ان حالات کے اور کیا کہہ سکتے ہیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن آرمی سوچتی کیا ہے. دیکھیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ہمارے پاس کوئی کنسپچول یا معلومات اویلیبل نہیں ہے. وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, یو ہیو اینی سینس کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ بھائی میں نے ان کی مائنڈز تو پڑھی نہیں ہیں, لیکن یہ واضح ہے کہ کوئی بھی ریشنل بندہ, کوئی ریشنل تو ہیں لیکن ان کے مائنڈ کو پڑھتے نہیں ہیں. Let me bring in طارق فاطمی صاحب at this point. طارق صاحب ایک مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی کی کمانڈ نے بھی سیاسی جماعتوں والا ایک رویہ اختیار کیے رکھا ہے. پبلک اوپینین کو فالو کرتے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ یا انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اور ہر آرمی کا, تگڑی آرمی کا کانفلکٹ کی ریاست کے اندر ایک رول ہوتا ہے. انڈیا کے اندر سے رول ہے, اوباماز وارز پڑھ لیں, اس میں آرمی نے کیا کیا چکر دیے اوباما صاحب کو. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک اوپینین کدھر ہے, اور میں انتہائی عام الفاظ میں بیان کروں, ٹی وی پر چلتی ہوئی پٹی کو دیکھتے ہیں کہ پٹی کے اوپر کیا چل رہا ہے اور اس کے مطابق چلتے ہیں. اسی وجہ سے شاید کوئی بہت بڑی پالیسی انپٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی. Would you agree with that? Following the public opinion? I am in agreement with you. اور دیکھیے ہم تینوں جو ہیں unrehearsed, we are expressing our views and there is so much unanimity. I apologize for that, but that's the nature of the program. Yes. Okay. No, the point is that the developments are speeding far ahead of us. And we are unaware of it. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ہم افغانستان کی سیکیورٹی کو یہاں گارنٹی کرتے تھے. اب 1 مئی کے بعد اوباما کارزائی کے ایگریمنٹ میں ہے کہ اگر افغانستان کو کبھی کسی کے طرف سے تھریٹ آیا تو it will have the right to insist on immediate consultations with the United States. اس پر آج تک پاکستانی کسی نیوز پیپر نے اس پر فوکس ہی نہیں کیا اس آرٹیکل پر کہ they can trigger the operational aspect of that treaty, یعنی اگر ان کو ہم سے خطرہ ہوا. تو ہماری ان سمری یہ رائے ہے کہ فوج کو نہیں بلکہ سویلین حکومت کو اور ہم کو, آپ کو, سب کو, اب پاکستانیوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں. ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے افغانستان ایز اے پیورلی فورن پالیسی ایشو, اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں نہ لائیں اور دفاع پاکستان کو نہ ہم کریٹ کرنے کی کوشش کریں, اور افغانیوں کو اجازت دیں کہ بھائی جو وہ کرنا چاہتے ہیں کریں, اور کم از کم ہم جو دنیا میں بلیک لسٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں سینٹر آف گلوبل ٹیرر وغیرہ وغیرہ جو دیا ہے, وہ پالیسی اب سسٹین ہم نہیں کر سکتے. کھوکھر صاحب, ٹیک آن دس. جی طارق دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وزٹ میں the only real meeting جو ہے وہ ہونی چاہیے between Obama and the president. باقی ٹھیک ہے وہ they all line up like ducks in a row. باقی یہ 48 کی جو ہم بات کرتے ہیں, تو اب سوال یہ ہے کہ اوباما صاحب زرداری صاحب سے ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے کیا ارادے ہیں, ہمیں بتائیں, کیونکہ بہت کچھ ہو چکا ہے. 6 مہینے اب یہ جو ریویو ہوا ہے اس کو 5-6 مہینے کی, یہ تو 3 دن کا کام تھا یار. 3 دن میں یہ ریویو ہو سکتا تھا اور ہوتا رہا ہے, یہ پاس میں بھی ہوتا رہا. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو اتنا وقت لیا تو اب آ گئے بیک ٹو 0 پوائنٹ. دیکھیں نا جی, 5 مہینے قوم کو آگے لگایا رکھا, ہائپ ہوا, ایک جنگوازم بھی ہوا, ہر قسم کے ڈیمونسٹریشن بھی ہوئے, جلسے بھی ہوئے. تو سوال یہ ہے کہ اب جھاگ کی طرح ہم بیٹھ گئے ہیں, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب یہ بات ہے کہ سنسیئرلی آپ امریکہ سے بات کریں بھی ہمارے یہ مسائل ہیں, یہ ہمارے انٹرسٹ ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں ہیلپ. ڈومیسٹک مارکیٹ میں آپ اس کو مارکیٹ کس طرح دیکھیں, یہ بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو. اچھا آرمی کی طرف کل چودھری نثار نے یہ بیان دیا جیو کے پروگرام میں کہا کہ انہوں نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی ہوئی, ڈس اپوائنٹ کر دیا ہمیں, آرمی نے بھی کر دیا. اور سب لیکن اس کی طرف واپس ہے. دیکھیں یہ جو آرمی بطور انسٹیٹیوشن, کسی بھی ملک کی آرمی, وہ کبھی یہ نہیں کہتی اپنے امیج کے بارے میں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ان کی ٹریننگ ہی یہ نہیں ہے کہ وہ پبلک میں کہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ شاید اس طرف بھی پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ کو پارٹلی پبلکلی اور سویلینز کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے.
مجھے نہیں لگا کہ اس کی کوئی ڈیبیٹ ہوئی صاحب. اگر یہ ہمیں بیک گیئر پر جانا تھا تو کیوں نہیں پرائم منسٹر صاحب نے میجر سٹیک ہولڈرز کو بلایا ایک ہفتے پہلے اور کہا کہ دیکھو 5 مہینے تو ہم نے بڑی جد و جہد کی بھائی، اب ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ہے، تو کم از کم اس قسم کا دیکھیں چودھری نثار کا ری ایکشن از انڈرسٹینڈیبل. وہ کہتے ہیں آپ ریزولوشن پاس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو کیوں نہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی اب ہم سے نہیں، اب پانی ہمارے سر سے اوپر جا رہا ہے. یہ کوئی کہے گا ایسا کہتے ہیں آرمی کے بندے؟ وہ تو کبھی نہیں کہتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پولیٹیکل فیصلہ، آپ جو کہیں گے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے. نہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے. میرا مطلب کہ اب سوال یہ ہے کہ نیچرلی فوج نے بھی کوئی بریف دینا ہوگا صدر صاحب کو کہ جی ہماری یہ پوزیشن ہے، اب ہاؤ یو ڈیفینڈ اٹ از اپ ٹو یو.